بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج 13 رمضان المبارک جمعے کے دن جو شخص عرش اعلیٰ پر لکھی ہوئی یہ تسبیح کہے گا، اس شخص کی قسمت میں 7 آسمانوں اور زمین کا رزق لکھ دیا جائے گا۔ رمضان کا مہینہ جو کہ عظمت اور برکت کے ساتھ جاری ہے، آج رمضان المبارک کا 13واں روزہ اور جمعے کا دن ہے۔ عرش اعلیٰ پر لکھی ہوئی یہ خاص تسبیح جس گھر میں پڑھ لی جائے، اس گھر کا بچہ پتی بن جاتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت ہر مرد ہر عورت کو ہے۔ عورت جس شخص کا نام لے کر یہ وظیفہ کرے گی، اس کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، اس کے گھر سے فقر و فاقہ دور ہو جائے گا، دستی، پریشانیوں اور مصیبتوں کا خاتمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، ماہ رمضان کا مہینہ ہر کسی کے لیے برکت اور رحمت لے کر آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہر گھر میں خوشیاں اور رحمتیں آ جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہر گھر کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ صبح سحری میں رونق، شام افطار میں رونق، سارا دن انسان نیکیاں کرتا ہے، روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، زبان سے گناہوں سے بچتا ہے، اور رب کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ صبح سحری کے لیے اپنی نیند قربان کرتا ہے، پھر رب کی رضا کے لیے سحری کرتا ہے، پھر نماز فجر کے بعد سارا دن ذکر و اذکار کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، کفالت کے لیے، حلال رزق کمانے کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، مشکلات کے باوجود عبادت کرتا ہے، اللہ کے خوف سے افطاری کا انتظار کرتا ہے، وہ افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میں راضی ہوں، فرشتوں جاؤ اور اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو روزہ رکھتا ہے، رمضان کے مہینے کو خلوص نیت کے ساتھ ذکر اور عبادت میں گزارتا ہے۔ آج رمضان المبارک کے 13ویں روزے ایسا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر کوئی بندہ رب کی غیبی مدد دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ غیب سے رزق اور دولت کا مالک بننا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، تو رمضان المبارک کے 11ویں روزے جمعے کے دن آپ لوگ عرش عظیم پر لکھی ہوئی یہ خاص تسبیح صرف اور صرف ایک بار پڑھیں۔ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیں۔ یہ وظیفہ عرش عظیم پر لکھی ہوئی تسبیح کا وظیفہ ہے۔ تسبیح کریں اور رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ آپ لوگوں اس وظیفے کا جو طریقہ میں بتاؤں گی، آپ نے بالکل اس کے مطابق کرنا ہے۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی رب سے اچھے طریقے سے نہیں مانگتے، کیونکہ ایک وقت تھا جب رب دے رہا تھا، ہم اس وقت لاپرواہی کرتے جا رہے تھے۔ رجب کا مہینہ گزر گیا، بہت سے لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ شب معراج آئی، لاپرواہی میں گزار دی۔ شعبان کا مہینہ آیا، کملی والے آقا کا مہینہ آیا، اس کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا۔ شب برات بھی لاپرواہی میں گزار دی۔ اللہ والو، ہمارے اس لاپرواہی نے ہمیں اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج ہمارے گھر کے خرچ پورے نہیں ہوتے، مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن رحمت تو رب کی طرف سے ہے، رزق تو رب کی طرف سے ہے۔ اگر آپ مہنگائی کے ساتھ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ہی اس وقت لاپرواہی کو چھوڑ کر رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں رحمتیں اور برکتیں چھم چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ جو جولی پھیلائے مانگ لیتا ہے، وہ بیکاری فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ رب کی ذات 7 آسمانوں اور زمین کے خزانے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیتی ہے۔ آج رمضان کا 13واں روزہ ہے، جمعے کا دن ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ عمل بالکل چھوٹا سا ہے، کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، لیکن یہ جو راتیں ہیں، یہ جو دن ہے، یہ جو مہینہ ہے، یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ اللہ والو، دیکھتے ہی دیکھتے رحمتوں کا عشرہ گزر گیا ہے۔ جمعے کا دن ہے، رب کی ذات فرماتی ہے، اے میرے بندے، تو مانگ تو صحیح، میں تجھے عطا کروں۔ رب کی ذات فرماتی ہے، رمضان کے مہینے میں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو ہم رمضان کے مہینے میں قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اس کی ہر دعا قبول و منظور ہو جاتی ہے، ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ آؤ آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج جمعے کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، حتیٰ کہ عشاء کے بعد، اور آپ رات کو بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ سارا دن آپ کو کسی مصروفیات کے باعث اگر ٹائم نہیں ملا تو آپ رات کو 1 یا 2 بجے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ میں آپ کے لیے روزانہ ایسے بہت سے وظیفے فراہم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ
آج 13 رمضان المبارک جمعے کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ مصلی پر بیٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی جی، یہ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ایک بار میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ آپ نے درود ابراہیم کو صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج، جیسے تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر درود بھیجا۔ بے شک تو بڑا ہی تعریف کرنے والا، بڑی ہی عزت والا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل کی۔ بے شک تو بڑے ہی تعریف کرنے والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، پھر فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، نہ ہی بڑا کیوں نہ ہو، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ اگر بے روزگار ہے، روزگار کی نیت کر لیں۔ اگر بیٹیوں کے رشتوں سے پریشان ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر بے اولاد ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد، جو بھی حاجات ہے، اس کی نیت کر لیں۔ کی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے غیب سے اسباب پیدا کرنے والی ذات، غیب سے راستہ بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے ہر قسم کے مسائل، ہر طرح کی پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، یہ تو بچے بچے کو یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو بندہ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی 7 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اے اللہ والو، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد عرش عظیم پر لکھی ہوئی یہ تسبیح اور کلمات آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فرشتوں کی تسبیح ہے۔ یہ فرشتوں کا عرش عظیم پر لکھے ہوئے کلمات ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ تسبیح ہے اگر کسی بندے نے روزے کو افطاری یا سحری کے وقت پڑھ لیا، تو اللہ والو، اس شخص نے جس چیز کا تصور کیا، میرا رب یہ جھولے میں ڈال دے گا، اس کی ناممکن چیزیں ممکن ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے رمضان المبارک جمعے کے دن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں، تو آپ لوگوں نے آخر میں یا ربنا یا سلامو کہنا ہے، دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا سلامو 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوں گے، آپ لوگ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے یہ کلمات ادا کریں۔ یا ربنا یا سلامو، یا ربنا یا سلامو، یا ربنا یا سلامو، اے میرے مالک سلامتی والے۔ اس طرح آپ لوگوں نے اسے پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا سلامو 11 بار پڑھ کر آپ لوگوں نے فوراً درود پاک پڑھ لینا ہے، جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ بہت ہی باریکی سے بتایا ہے۔ باتیں بتانے والی تھی، وہ سب بتا دی ہے۔ ان کے بارے میں بھی بتا دیا کہ آپ اس وظیفے کو جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ
بھی بتا دیا کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، سب کچھ میں نے بتا دیا ہے۔ آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے۔ آپ افطار کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہترین وقت ہے سحری میں پڑھو، بہترین وقت ہے تہجد میں پڑھو، بہترین وقت ہے فجر کے بعد پڑھو، یا رمضان میں جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر گھڑی اللہ پاک کی رحمت چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اللہ پاک تو دینے کو تیار ہے، لیکن ہم ہی بڑے بدقسمت ہیں، ہم لوگ بڑے ہی لاپرواہ ہیں، ہم لوگ بڑے بے خوف ہیں۔ ہمیں خوف ختم ہو گیا ہے، ہم نے خوف کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ ویسے بھی رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ توبہ استغفار کا ہے۔ آپ لوگوں سے جتنا ہو سکے اتنا استغفار کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جو مانگا وہ مقدر کرے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور میرا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے وظیفے کے لیے۔ السلام علیکم۔